السلام علیکم دوستوں، ویلکم کرتے ہیں آپ کا مینس کلب کی دوسری کہانی پہ۔ پہلی کہانی میں ہم نے آپ کو اپنی آپ بیتی سنائی تھی۔ اگر کسی دوست نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو فرسٹ ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر نے ہمیں بھیجی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنے انداز میں مینس کلب پہ سناؤں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عثمان ہے اور میں ایبٹ آباد کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی کو تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ میری 8 سال کی ایک بیٹی ہے۔ میرے والد صاحب کی ڈیتھ جب میں چھوٹا سا تھا تب ہی ہو گئی تھی، اور میری والدہ کی ڈیتھ میری شادی کے 3 ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ یہ سب آپ کو اپنی کہانی سمجھانے کے لیے بتانا ضروری ہے، جو آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آئے گا میں اپنے والدین کا اکلوتا بچہ ہوں۔ چلیں اب اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے 2022 کی ہے۔ میں، میری وائف جس کا نام علیشہ ہے، اور میری بیٹی زارا، ہم تینوں اپنی لائف میں بہت خوش تھے، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں اور اپنے علاقے میں میرا چھوٹا سا کلینک ہے۔ پورے علاقے میں میرا ایک ہی کلینک ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ تر ٹائم کلینک میں ہی دینا پڑتا تھا۔ سب کچھ ہنسی خوشی چل رہا تھا کہ پھر وہ منحوس رات آ گئی۔ میں تقریباً رات کے 10 بجے کلینک بند کر کے گھر پہنچا۔ گھر میں خوب سناٹا تھا، گھر کی ساری لائٹس بند تھی۔ مجھے کافی عجیب لگا۔ میں اپنے موبائل کی فلیش آن کر کے روم کی طرف گیا تو دیکھا میری وائف اور میری بیٹی دونوں سو رہے تھے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علیشہ میرے آنے سے پہلے سو گئی ہے۔ برحال میں نے سوچا کہ شاید تھک گئی ہوگی۔ میں آتے ہوئے بازار سے چکن لے کر آیا تھا۔ میں نے وہ ایسے ہی صحن میں ٹیبل پر رکھ دی، اور میرا کھانا کھانے کا ویسے بھی کوئی خاص موڈ نہیں تھا۔ میں بھی فریش ہو کے لیٹ گیا اور موبائل یوز کرتے کرتے سو گیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ میری وائف بیڈ پہ موجود نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید واش روم میں ہوگی۔ میں دوبارہ سو گیا۔ تقریباً رات کے 2 بجے میری آنکھ دوبارہ کھلی۔ میں نے دیکھا تو اس بار بھی میری وائف بیڈ پہ موجود نہیں تھی۔ میں اٹھا اور میں نے واش روم میں جا کے دیکھا، لیکن واش روم خالی تھا۔ مجھے بہت زیادہ حیرانی ہو رہی تھی کہ آخر علیشہ گئی کہاں۔ میں نے اونچی اونچی آوازیں لگائی کہ علیشہ، علیشہ، کہاں ہو تم؟ گھر میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے علیشہ کو پورے گھر میں ڈھونڈا، لیکن وہ کسی کمرے میں نہیں تھی۔ میں اسے کالز کر رہا تھا، لیکن اس کا موبائل روم میں ہی پڑا تھا۔ میں تھک کے پریشان ہو کے صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اسٹور روم سے کچھ آوازیں آئی۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ یہ روم تو بہت عرصے سے بند ہے، یہاں پہ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ میں نے ہمت کی اور اسٹور روم کی طرف بڑھا۔ نہ جانے مجھے کیوں اپنے ہی گھر میں آج پہلی بار ایک خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں جب اسٹور روم کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کو دھیرے سے کھولا تو اندر گپ اندھیرا تھا، اور ایک عجیب سی سمیل اور کچھ آوازیں آ رہی تھی، جیسے کوئی کچھ چبا رہا ہو۔ وہ آواز رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنے موبائل کی لائٹ کی مدد سے اسٹور روم کی لائٹ کو آن کیا۔ جیسے ہی میں لائٹ کو آن کر کے اسٹور روم کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ مجھے میری آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری وائف زمین پہ بیٹھی تھی اور اس کے بال پوری طرح بکھرے ہوئے تھے۔
آنکھیں سفید ہو چکی تھی اور جو کچا چکن میں رات کو لایا تھا وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چبا چبا کر کچا کھا رہی تھی۔ اس کے منہ پہ سارا چکن کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ علی بھائی یقین کریں، میں ایک 35 سال کا مرد ہوں اور میں ایک مضبوط دل کا مالک ہوں۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، میرے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے ہمت کی اور جا کے علیشا کو ہلایا۔ علیشا، اٹھو، یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گی۔ میرا خوف سے برا حال ہو رہا تھا اور ایسے موقع پہ میں اسے چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ چکن گری اور وہ میرے ہاتھوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے علیشا کو اٹھایا۔ عام طور پہ تو اس کا وزن 50-55 کلو کا ہوگا، پر اس وقت وہ کم سے کم 100 کلو کی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کسی طرح کر کے اسے بیڈ پہ لا کے لٹایا اور پانی لے کے اس کا منہ صاف کیا اور باقی بچے ہوئے پانی سے اس کے اوپر چھڑکاؤ کیا۔ وہ ہوش میں تو آئی لیکن بہکی باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے اس وقت کچھ نہ کہنا ہی مناسب سمجھا اور اسے پیار سے سلا دیا اور خود جا کر اپنی بیٹی جو اسی روم میں ایک سنگل بیڈ پر سوتی تھی اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ ٹینشن کے مارے ساری رات مجھے نیند نہ آ سکی۔ صبح ہوتے ہی میں نے علیشا کو جگایا اور اس سے پوچھا، لیکن اسے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ جب میں نے زیادہ زور دیا تو وہ غصہ ہونے لگی کہ مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ سکون تھا کہ علیشا اب نارمل ہے۔ میں معمول کے مطابق اٹھا، نہایا، ناشتہ کیا اور کلینک چلا گیا۔ رات کو جب میں کلینک سے لوٹا تو سب نارمل تھا۔ دن کو بھی 3-4 بار میری علیشا سے کال پہ بات ہوئی تھی۔ سب کچھ الحمدللہ بالکل نارمل تھا۔ مجھے سکون ہوا کہ سب ٹھیک ہے۔ رات کو معمول کے مطابق ہم سو گئے۔ اب رات کے وقت میری دوبارہ آنکھ کھلتی ہے اور علیشا اس بار پھر سے اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ میں کچھ سوچے سمجھے بنا سیدھا سٹور روم کی طرف بھاگا، لیکن آج سٹور روم نارمل روز کی طرح بند تھا۔ میں نے علیشا کو سارے گھر میں، واش رومز میں، چھت پہ، ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن مجھے علیشا کہیں نہیں ملی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں علیشا کو رات کے اس پہر کہاں ڈھونڈوں اور گھر میں 5 سال کی چھوٹی بچی کو سوتا ہوا چھوڑ کے میں کہاں جاؤں۔ میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور علیشا کے بھائی کا نمبر ڈائل کرتا کرتا گھر کے مین گیٹ کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے گھر کا مین گیٹ کھولا تو علی بھائی، میں نے ایسا منظر دیکھا کہ جس سے میری روح کانپ گئی۔ میرا دماغ اور سارا جسم سن پڑ گیا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میری بیوی گھر کے سامنے والے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور ایک مری ہوئی بلی کو چھری سے کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی۔ علی بھائی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا یہ منظر دیکھ کر کیا حال ہوا ہوگا۔ میری آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا علیشا کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ سے چھری لے کر نیچے پھینکی اور اسے زور سے جھنجھوڑ کے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل کل کی طرح ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور اندر لے کر آ کے لٹا دیا۔ میں نے علیشا کے بھائی کو کال کی اور بولا کہ جلدی سے میرے گھر آؤ۔ وہ بیچارہ اور علیشا کی والدہ جلدی جلدی میرے گھر پہنچے۔ علیشا کی حالت کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ کل سے لے کر اب تک علیشا کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ میں نے بولا کہ میں علیشا کو صبح ہوتے ہی اسلام آباد کسی مینٹل ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی پرابلم ہو گئی ہو،
لیکن علیشہ کے بھائی نے انکار کر دیا اور کہا کہ عثمان بھائی یہ معاملہ اور ہے، ضرور علیشہ پہ کسی جن کا سایہ ہے۔ علیشہ کی والدہ نے غصے سے اسے ڈانٹا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، لیکن میں تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مجھے علیشہ کے بھائی رضوان کی بات بالکل صحیح لگی۔ اتنی ایک دیر میں علیشہ کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے اٹھتے ساتھ ہی الٹیاں شروع کر دی۔ شاید وہ بلی کا گندا گوشت کھانے کی وجہ سے الٹیاں ہی الٹیاں کر رہی تھی۔ ہم نے فوراً سے علیشہ کو سنبھالا، میں نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا اور سلا دیا۔ اب ہم فجر ہونے کا انتظار کرنے لگے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہو ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر انہیں ساری بات بتائیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا میں اور رضوان مسجد کی طرف نکلے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے امام صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے سب سننے کے بعد ہمیں ایک عالم کا نمبر دیا۔ میں نے گھر آتے ہی اس عالم کو کال کی اور سب بتایا۔ وہ عالم دن کے وقت میرے گھر آئے۔ گھر میں انہوں نے کچھ پڑھائی کی۔ اب تک علیشہ بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کی اور بولا میں رات کو اپنا عمل کر کے صبح آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ اب رات ہونے والی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ میں بھی کئی راتوں سے جاگا ہوا ہوں اور علیشہ کے گھر والے بھی کل سے جاگے ہوئے تھے، تو ہم نے مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج علیشہ کو سونے کے بعد رسیوں سے باندھ دیں گے تاکہ وہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میں نے رات ہوتے ہی علیشہ کو نیند کا انجیکشن لگایا اور اس کو باندھ دیا، اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ یہ رات کافی سکون کی تھی۔ اس رات علیشہ نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، حالانکہ مجھے لگ رہا تھا کہ علیشہ کی جب آنکھ کھلے گی تو وہ باندھنے کی وجہ سے چیخے گی چلائے گی، لیکن سب کچھ سکون میں تھا۔ آدھی رات کو میرا فون بجتا ہے تو اسی عالم کی کال تھی۔ میں نے کال پک کی تو وہ کافی ڈرے ہوئے تھے اور مجھے انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، یہ کام بہت زیادہ گندا ہے اور تمہاری بیوی پر کسی نے بہت گندا عمل کیا ہے اور اس کو بچانا ناممکن ہے۔ علی بھائی یہ سنتے ہی میرا تو دل دہل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی، لیکن انہوں نے کال کو کٹ کر دیا۔ اب علیشہ کو بھی ہوش آ گیا تھا اور اس نے بہت بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اور زور زور سے آوازیں لگا رہی تھی کہ مجھے آزاد کرو، مجھے آزاد کرو۔ اس کی چیخوں کی آواز سے زارا بھی ڈر کے اٹھ گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ ہم نے زارا کو رضوان کے ہاتھوں اس کے خالہ کے گھر بھیج دیا اور میں علیشہ پہ آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکنے لگا۔ علیشہ تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہوئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ایسے ہی ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی میں اور رضوان ان عامل کے گھر گئے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ یہ بہت ہی گندا عمل ہے، اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی ایسا عامل ہی چاہیے جو کالا علم کرتا ہو، کیونکہ کالے علم کا توڑ کالے علم سے ہی ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے پورے ایبٹ آباد میں ایسا بندہ ڈھونڈا جو کالا علم کرتا ہو۔ علی بھائی میں جتنی بھی رقم چاہے دینے کو تیار تھا، بس مجھے میری بیوی پہلے جیسی صحیح چاہیے تھی۔ کافی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ کراچی میں ایک ہندو عامل ہے جو میرا کام کر سکتا ہے۔
میں نے اس کا نمبر لیا اور اسے کال کی اور سارا ماجرا بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر کراچی آ جاؤ، لیکن علیشہ کی ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ میں اسے کہیں لے کے جا سکتا۔ میں نے پیسے زیادہ دینے کی بات کی تو وہ ایبٹ آباد آنے کے لیے مان گیا۔ ہم نے یہ رات بھی علیشہ کو باندھ کے ہی گزاری۔ اب اگلے دن وہ ہندو عامل ہمارے گھر پہنچا۔ اس نے علیشہ کو سامنے بٹھایا اور اپنا عمل شروع کیا، لیکن کچھ سیکنڈ میں ہی علیشہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور اس عامل پر حملہ کرنے لگی۔ میں نے اور رضوان نے علیشہ کو دونوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا، لیکن علی بھائی یقین کیجئے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ طاقت والا بندہ ہم سے اپنی بازویں چھڑا رہا ہو۔ برحال اس عامل نے اپنا عمل جاری رکھا کہ اچانک علیشہ بولنے لگی۔ اس کی آواز ایسے تھی کہ جیسے 2-3 مرد اکٹھے بات کر رہے ہوں۔ وہ کبھی ہنسنے لگ جاتی اور کبھی اونچا اونچا رونے لگ جاتی اور چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی کہ تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، میں اسے لے جاؤں گا۔ آج کی رات اس کی آخری رات ہے، آج کی رات اس کی آخری رات ہے۔ وہ بار بار ہنستے ہوئے کبھی روتے ہوئے یہ بات دہرائی جا رہی تھی کہ آج کی رات اس کی آخری رات ہے۔ تو دوستو، عثمان بھائی کی کہانی انٹرسٹنگ تو ہے لیکن کافی لمبی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم 2 پارٹس میں ریکارڈ کریں۔ انشاءاللہ تعالی 1-2 دن کے اندر آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بھی مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔